وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی قابل احترام مصلیان جمعہ، بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، امت محمدیہ کی غیور حوصلہ مند پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اس موضوع کے تحت خطبہ جمعہ ہونا ہے دعا کے اثرات انسانی زندگی پر۔ دعا انسان اور خالق کائنات کے درمیان براہ راست تعلق کا نام ہے۔ بندے کی آواز رب تک جو پہنچتی ہے، بندے کی پکار جو رب سنتا، اس کو دعا کہتے ہیں، جو تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے، سکون قلب اور مشکلات کو دور کرنے کی غیر معمولی طاقت اور پاور کا نام دعا ہے۔ انسان کی ضرورت بھی ہے، عبادت بھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کو پکارنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہاں پر دعا مراد ہے، جو اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر کر جہنم میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے، دنیا کے لوگ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، ایک سے دو دفعہ مانگتا انسان کسی سے، جب پھر تیسری چوتھی مرتبہ اس کی طرف ملاقات کے لیے بھی آتا ہوگا تو سمجھے گا اب کیا لے کر آیا پتہ نہیں، منہ موڑے گا، بچوں سے کہلا بھیجے گا، کہے گا بولو ابو نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ میرا اور آپ کا رب رحیم کتنا مہربان ہے، ان لوگوں سے اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے غصہ ہوتے ہیں جو بندے اللہ سے مانگتے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میری جہاں پر ضرورت ہے،
میری اپنی جو تمنا اور خواہش ہے وہیں پر رب کو پکارنا، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ یہ انسان کو اضطراب سے نکال کر، پریشانی سے نکال کر دینی سکون بخشتی ہے، اور آزمائشوں میں صبر و حوصلہ عطا کرتی ہے، انسان میں مثبت پہلو پیدا کرتی ہے، اور توکل کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور محض یہ التجا نہیں، دعا صرف پکار اور درخواست اپیل کا نام نہیں، بلکہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا اصل ہے، جو انسان میں خوف اور نا امیدی ہوتی ہے، جو انسان میں خوف اور نا امیدی پیدا کرتی ہے اور تکبر کو بالکل سرے سے ختم کرتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور رکوع اور سجدے کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ، رب عظیم اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیاروں، مذہبی اور تاریخی حوالوں سے دعا کے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم پوائنٹ کی شکل میں جائیں گے۔ پہلی بات، ایک نقطہ اٹھا لیں، شفا اور معجزات۔ اگر ہم دیکھیں شفا اور معجزات کی شکل میں تو دعا کتنا کمال کرتی ہے، انسانی زندگی پر کیا اثر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اور حدیث اور تاریخی واقعات میں کثرت سے معاملات ملتے ہیں، لا علاج بیماریاں۔ جب انسان تمام تر اسباب اور وسائل سے محروم ہو جاتا ہے اور اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد ناکام ہوتا ہے، اور غیر تو غیر، ملاقاتی تو ملاقاتی اپنے بھی منہ چھپا لیتے ہیں، ساتھ دینے سے کتراتے ہیں، ایسے موقع پر بندے مومن کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی وسیلہ اور ایک ہی ذریعہ ہے، جو رب کو پکارنا ہوتا ہے۔ میرے دوست اور عزیزوں، جب بندہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لا علاج بیماریوں کو شفائے عاجلہ میں، شفائے تامہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہے تو یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ، بڑا مشہور ہے، ہم میں کا ہر ایک بچہ، بوڑھا، نوجوان، عورت ساری جانتے ہیں، ایوب علیہ السلام کا معاملہ۔ ہم ایک دو دن، ہفتہ دو ہفتے، سال دو سال اگر کسی کے گھر مرض آ جائے تو کیا شکوہ کرتے ہیں، ہمارے گھر کو سڑیں ساتھی لگی، پتہ نہیں کہاں سے یہ بیماریاں آ جا رہی ہیں، خالی ہمارے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں۔ اللہ المستعان، سال دو سال نہیں، پورے 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور بڑا زخمی ہیں، آپ کے جسم پر کیڑے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ المستعان، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف چھوئی ہے، مجھے مرض لاحق ہوا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پکارا، اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ سے التجا کی، فریاد کی، نتیجے میں دعا کا اثر، اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، اور پھر آپ سے کھویا ہوا مال، آپ کی کھوئی ہوئی اولاد کو عطا کیا۔ میرے دوست اور عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت عثمان بن عمرو بن العاص۔ عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اپنے جسم میں سخت تکلیف ہونے کی شکایت کی۔ کہا اللہ کے نبی، میرے جسم میں بڑا درد ہوتا ہے۔ آج ہم نے کہا کون ہے جس کو جسم میں درد نہیں ہے؟ کسی کو دیکھو گھٹنے کا درد ہے، کسی کو مونڈے کا درد، کسی کو سر کا درد، کسی کو پیر کا درد، کسی کو پیٹ کا درد، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو گھروں میں، ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت عثمان اپنے جسم میں درد کی شکایت لے کر میرے اور آپ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اپنے ساتھی کے جسم پر، اس جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر درد ہے، اور پھر آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ۔ اعوذ بعزت اللہ ایک روایت میں ہے، اور ایک دوسری روایت میں اعوذ باللہ وقدرتہ ما شر ما اجد وحاذر۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی پڑھے آپ کے حد تک محدود نہیں، یہ پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کی جب طبیعتیں بگڑتی ہیں، ہاسپٹلوں در ہاسپٹل
کوئی ایسا دواخانہ نہیں ہوتا ہے جہاں کی وہ چکر نہیں کاٹے ہوتے ہیں، جو عقیدے سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ تو نہ جانے کہاں کہاں کس کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کون سی تعویذ، کون سے بابا، کون سا متیا، ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں پر نہیں جاتی ہیں۔ اللہ المستعان۔ ہمارے گھروں میں اگر بچوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو ضرور اگر درد ہے تو اس جگہ پر ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرت ما شر ما اجد وحاذر، یہ دعا کا اہتمام کریں۔ اور پھر ابھی چند دنوں پہلے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا تذکرہ سنیں، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نقل کرتے ہیں، ان اباکما یعوذہما، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتے۔ حضرت حسن اور حسین کو کہتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، نظر، ٹوکا، حسد اور یہ تمام برائیوں کے لیے بہترین بہت پیاری دعا ہے۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، اگر آپ کے بچے بہت زیادہ روتے ہیں، ممکن آپ کی نظر لگے، ممکن اوروں کی نظر لگے، بعض اوقات اپنے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، واو بولتے ہیں، ایک فوٹو لیتے ہیں، اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، اور دیکھنے والا کوئی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں بولتا، اللہ اس بچے کو صحت دے، عافیت دے، کوئی نہیں بولتا، واو وہ جو بولتے ہیں، بس آپ کا بچے کو نظر کا لگنا حق ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا العین حق، نظر کا لگنا حق۔ دوسری چیز، دعاؤں کا جو اثر ہوتا ہے، مشکلات کا حل۔ انبیاء کے واقعات گواہ ہیں، انتہائی کٹھن حالات میں، جیسے طوفان ہو، دشمنوں کا نرغہ ہو، یا قحط کی صورت میں، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں عافیت اور سکون عطا کیا، اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر دعا کا اثر اتنا پیدا کیا، اور بڑی سی بڑی مشکل ان کے لیے آسان نظر آتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بدر کا دن ہے، جنگ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دشمنوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، دیکھا 1000 کا لشکر تغار موجود ہے، جہاں پر ساری چیزیں، سارے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو نہتے لوگ ہیں، جس میں بوڑھے، بچے، عورتیں سارے ہیں۔ روایات مختلف ہیں، مشہور روایت 313، ایک میں 310، ایک میں 319 کا بھی ذکر ہے۔ الغرض 2 پٹ نہیں، 3 پٹ لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً قبلہ رخ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع ہو گئے، اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اتنا گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکنے کے بعد کھت کھت آتا ہے، کل کل کر دک دک کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ تو مجھے وہ عطا فرما جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ مجھے وہ چیزیں نواز دے، اللہ تو بندہ نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ نوازنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کسی پیر کو بندہ نواز بنایا تو کسی کو غریب النواز بنایا، نوازنے والا اللہ ہے۔ جنگ کا کٹھن موقع ہے، 1000 کا لشکر موجود ہے، یہاں پر 313 ہیں جو نہتے ہیں، جن کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن آپ علیہ السلام اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ جو تو نے مجھے وعدہ کیا عطا فرما، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام، اللہ یہ مسلمانوں کی مٹی ور جماعت، یہ مختصر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، لا تعبد فی الارض، اس زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے چادر گری ہے، حضرت ابو بکر اس چادر کو اٹھا کر آپ کے جسم اتھر پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کریے، آپ اللہ کے نبی بس بھی کیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا استستغیثون ربکم، او مسلمانوں ذرا تم اس بات کو یاد کرو جس وقت تم نے اپنے رب کو پکارا، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری پکار کو سنا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا فرشتوں کے ذریعے سے، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو ایک کے بعد ایک آئیں گے۔
نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پیارے نبی نے بدر کے موقع پر جو دعا کی، اور جو وہ شریر لوگ جو جنگ مکی زندگی کے اندر پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو جو چن چن کر ستایا کرتے تھے، پیارے نبی کے جسم اتھر پر کبھی اوجڑی ڈالتے تو پیارے نبی کے صحابہ کو کسی کو چمڑے میں لپیٹ کر ستایا کرتے، کسی کو دھوپ میں رکھ کر گرم پتھر پر لٹا دیتے، چہرے پر جو آپ صحابہ کے جسم پر جو پتھر رکھتے، کہتے جلتا جلتا ہے، دھوپ میں مر جائے، محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے۔ دین اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا جو ہوئے ہیں، ہمارے پاس اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، مسجد کی، دینیات کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ اس آدمی سے پوچھ لیجئے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کی تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا احساس کرتا ہے۔ رات ہم سوتے ہیں، وہ ہمارا نو مسلم بھائی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ ہم دن میں لاپرواہی کرتے ہیں، گیم کھیل کر اپنا وقت گزارتے ہیں، اور وہ بھائی قرآن سیکھ رہا ہے، دعائیں یاد کر رہا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا عنوان ہے دعا کے اثرات انسانی زندگی پر۔ اثرات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائے۔ اور پھر جب بات ہم دوسرے نبی کی اٹھاتے ہیں، حضرت یونس کا قصہ سب کو معلوم ہے، اور وہ دعا پر تو لوگوں نے اپنا کاروبار کھول لیا ہے آیت کریمہ کے نام سے۔ اور کتنی ایسی مسلم بستیاں ہیں جہاں پر باضابطہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آیت کریمہ، قرآن خوانی، ایصال ثواب کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریے، مطلب جو گراہک آنا ہے وہ آئیے، یہ نمبر ہمارا ہے، فون کریے، ہم آ کر پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو دینیات سے، اسلامیات سے کتنا دور کر رہے ہیں آپ دیکھیے۔ حضرت یونس کا جو واقعہ آپ سب جانتے ہیں، جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے گئے، آپ مصیبت میں تھے، آپ تکلیف میں تھے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ بابا آدم کو جس وقت جنت سے نکالا گیا، اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ دعا اللہ کے نبی ہم کو یہ ایسے یاد کراتے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت جو میں اور آپ اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو، ایک بندہ اس بات کا اقرار کرا ہر نماز کے اندر، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ تو مجھے بخش دے۔ میرے دوست اور عزیزو، دعا کا اثر یہ ہوا اللہ رب العالمین نے حضرت یونس کو نجات دی۔ آج 1,25,000 مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ کے منکے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ بھی کرائے پر۔ میں نہیں پڑھوں گا، میں کسی اور کو بلا کر پڑھاؤں گا، تکلیف مجھے ہے، بیماری مجھے ہے، دوائی اگر کوئی اور کھاتا ہے تو کیسے مجھے شفا ملے گی؟ بھائیوں، اگر واقعی مجھے تکلیف ہے، میں درد میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، آزما لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سچے دل سے پڑھیں، اللہ ضرور مومنوں کی مدد کرے گا۔ کیونکہ جہاں حضرت یونس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وہیں پر اللہ نے کہا ہم نے یونس کو غم سے، تکلیف سے نکالا اور نجات دی، اور مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تیسری بات، قوت ارادی اور تسکین۔ دعا کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ مومن کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، دعا جس مومن کا ہتھیار بن جاتی ہے اس کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق بھی اس بات کو مانتی ہے، دعا کرنے سے ذہنی دباؤ، اسٹریس کم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جب ٹینشن بڑھ جاتے ہیں، اس کی طرف سے میرے کو بی پی آئی، اس کی طرف سے مجھے شوگر آیا، لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ بھائیوں، کسی پر ناریل پھوڑنے کے بجائے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہاں غلطی ہوئی ہے، اس کا ازالہ یہ اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اور جو مومن اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے ذہنی دباؤ کو، ٹینشن کو دور کرتا ہے۔ اور مومن جب دعا کرتا ہے صبر کی طاقت اس کی بڑھ جاتی ہے، زندگی میں مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور مثبت سوچنے لگتا ہے۔ یہ نہیں بولتا
پتہ نہیں ربھی کون کر رہے کہ میرے کو معلوم نہیں، دیکھتے دیکھتے میرا کاروبار گیا، پتہ نہیں ہے کون کر رہے کیا کر رہے نہیں معلوم، دیکھتے دیکھتے ہمارے گھر میں 2 لاشیں آ گئی لوگوں پر۔ ذری ذری بات پر لوگوں کے بارے میں خیال یہ کرنا کہ لوگ ہم پر کچھ کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی۔ چوتھی بات، تقدیر میں تبدیلی یہ ممکن ہے دعا کے اثرات سے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حضرت زکریا علیہ السلام کو اٹھا لیں، جن کے بال پک گئے تھے، بڑھاپے کی زندگی میں قدم رکھے ہیں، وَاسْتَعْلَ الرَّعْشُ الصَّيْبَا، قرآن کہتا ہے ان کے بال پک گئے ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے اس لڑکی کی جو نگرانی کرتے تھے جن کا نام مریم تھا، وہاں پر بے موسم پھل دیکھنے کے بعد ان کا ارادہ، ان کا جذبہ جوان ہوا، اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تو اپنی جانب سے مجھے پاک اولاد عطا فرما، نیک نسل عطا فرما۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی بیوی کو قرآن عجوز کہتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، جن کے بال پک گئے، ہڈیاں نرم ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں، آپ کی 80 سال یا 88 سال کی عمر ہے، اور اس وقت آپ نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں 2 نونہال پیارے بیٹے دیے جو آگے چل کر بڑے نبی بنے۔ حضرت زکریا کو یحییٰ کی شکل میں اللہ نے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، یہاں پر شادی کے بعد 2 سال 3 سال اگر بچے نہیں ہو گئے، ادھر ساس کا ٹوکا، ادھر ننند کا ٹوکا، محلے بستی والے پوچھتے ہیں کیسی بہو گھر کھول رہے، تمہاری بہو کو بچے سے نہیں ہو رہے، دوسری کرو نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ المستعان، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر اس بیچاری کے ہاتھ میں ہوتا آنے کے بعد یا پھر آنے سے پہلے آپ کے پاس لے کر آتی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو آپ ذرا غور تو کریں، آپ غور تو کریں، اس لڑکی کے ہاتھ کچھ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ اللہ کے پاس ہے۔ یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ میرے دوست اور عزیزوں، دعا کا اثر یہ ہوا کہ فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں زکریا اور ان کی بیوی کے پاس۔ جس وقت وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، زکریا علیہ السلام کی بیوی منہ پر ہاتھ رکھتی ہے، کیا مجھے اب بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی بانجھ ہو چکی ہوں؟ کذالک، ہاں اسی طریقے سے ہوگا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ دعا کا اثر انسانی اخلاق پر پڑتا ہے، انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان مسلسل دعا کرنے لگتا ہے تو انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حضور اپنے اصلاح اور کامیابی کی التجا کرتا ہے۔ جو بندہ دعا کرتا اللہ سے، وہ بندہ گناہ نہیں کرے گا، جو بندہ دعا نہیں کرتا وہ گناہ پر گناہ کرے گا۔ اور پھر انسانی زندگی، عام زندگی پر دعا کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنتا ہے۔ دعا انسان کو رب کے قریب کرتی ہے، جس سے وہ خوشی میں الحمدللہ بولتا ہے، چٹکی نہیں مارتا، کالر نہیں ہلاتا، دیکھ یہ تو میرا انگلیوں میں ایسا ہلا کرتا ہوں، ایسا یوں گیا تو 1 لاکھ روپے لاتو رہے بولتا۔ بعض لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ پیش کرتے ہیں، کرنے کے بعد بولتے ہیں یہ 9 کروڑ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوندے ہوئے۔ میرے دوستوں، اللہ معاف فرمائے، اپنی زبان دراز نہ کریں، چھوٹا کام یا بڑا کام اللہ سے جوڑ کر رکھیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میں یہ کام کروں گا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت شامل ہوگی تو میں ضرور یہ کام کروں گا۔ اور جس زندگی کے اندر دعا کا معاملہ ہوتا ہے، بڑا سا بڑا دکھ آئے، بڑی سی بڑی بیماری آ جائے، وہ بندہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ اور اہم بات، جو بندہ دعا کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اثر یہ ہوگا کہ وہ بندے کی زندگی سے تکبر، میں پناہ، غرور، میں جو کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دعا بندے کو عاجز بنا دیتی ہے۔ جب انسان مانگتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اور وسائل سے بالا تر چیزیں میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں، لیکن وہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناممکن چیز کو ممکن کرتا ہے۔ جیسے حضرت زکریا کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمایا۔ انسان کو مایوسی سے، اندھیروں سے نکال کر امید کی کرن نظر آتی ہے۔ میرے دوست اور عزیزوں، محترم بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیے،
کتنی مصیبتیں ہیں دعاؤں کے ساتھ ٹل جاتی ہیں، کتنی بیماریاں ہیں دعاؤں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، کتنی حاجتیں اور حاجات ہیں، ضروریتیں ہیں جو دعاؤں کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ کتنے گنہگار جب گناہ کرنے والے دعاؤں کے ساتھ نیک بن جاتے ہیں، اللہ کے پاس ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اصلاح ہوتی ہے دعا کے ذریعے، کتنے لوگ ہیں دعاؤں کے ساتھ وہ جنتی بن جاتے ہیں اور جو جہنم سے بچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت انسان دعا سے غفلت برتتا ہے۔ جس مسجد میں دعا ہوتی ہے، امام صاحب ابھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ منہ پر پھیر کر چلتے بنتے ہیں۔ اور جس مسجد میں دعا نہیں ہوتی ہے، اگر مول صاحب کا خطبہ لمبا ہو گیا، نماز لمبی ہو گئی کریں گے کیونکہ سگنل دیں گے بس مختصر کریے۔ یقیناً بھائیوں میں آپ کی گرمی کا احساس کر رہا ہوں، اس پر بھی اللہ ضرور اجر دے گا۔ اگر انسان کو ان تمام چیزوں کا اندازہ ہو جائے تو کبھی دعا سے غفلت نہیں برتے گا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم، اللہ زندہ جاوید ہمیشہ رہنے والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ یستحیی، اللہ کو حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل الی یدیہ، جب بندہ رب کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں، جب مسجد کا غلہ آتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ اس کو خالی لوٹا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر حیا نہیں آتی۔ اللہ کے گھر کا ڈبہ ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ڈھکیل دے رہے ہیں۔ ہمارا رب کریم حیا کرتا ہے اس بندے پر جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی، ابو داؤد اور صحیح علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اذا دعا احدکم فلا يقول اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحم ان شئت، یہ نہ بولیں اللہ تو چاہے تو مجھے نواز، اللہ تو چاہے تو میری مغفرت فرما، ایسا نہ بولیں۔ اللہ لعظم المسئلہ، کسی بھی مسئلے میں مضبوطی کے ساتھ کہ اللہ تو ہی نوازنے والا، کہ جیسے ہم بولتے ہیں لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی بخشش کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نوازنے والا نہیں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں، میں کسی اور در پر جانے والا نہیں، اللہ تو ہی مجھے عطا فرما۔ پورے یقین عزم بالجزم کے ساتھ مانگیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں، موسیٰ جانے کے لیے کھڑے اپنی قوم کو لے کر، سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سمندر میں راستہ بنا دیا۔ ایسی بے شمار مثالیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی، ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس دعا کے اندر درود نہ پڑا جائے۔ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود۔ ہماری کوئی دعا فاتحہ اور درود کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری کوئی نماز فاتحہ اور درود کے بغیر نہیں ہوتی۔ جمعہ میں ایک بار یا پھر بڑوں کی عید کے موقع پر ایک بار سلام بھیج لینا، ایک بار درود بھیج لینا کافی نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن تم کثرت سے درود کا اہتمام کرو، تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پڑھنے کی سعادت نصیب فرمایا ہے۔ جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ کی اس پر 10 رحمتیں ہوں گی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان آدمی کی عیادت پر پہنچے۔ ہمارے پاس بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم عیادت پر نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عیادت کا سسٹم مہنگا ہے۔ اگر میں کسی کے پاس عیادت کے لیے جاؤں 200-500 روپے چاہیے، کیونکہ فروٹ جو مہنگے، دودھ بریڈ لے جانا، بیچارہ ان تو کھانے سے رہا۔ لیکن میرے دوستو، ہم جب جاتے ہیں، جانے کے بعد دعا پڑھنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، 7 مرتبہ، لا باس طہور انشاءاللہ 1 مرتبہ بولنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی ایک آدمی کی عیادت پر پہنچے جو بالکل لاغیر ہوا تھا، جو بالکل کمزور، ہڈی چمڑا ایک ہو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، تمہاری حالت ایسے کیوں ہوئی ہے؟ کچھ دعا یا بددعا تم نے کی تھی؟ اس آدمی نے کہا، اللہ کے نبی میں نے ایک دعا کی تھی، اللہ میرے حق میں آخرت میں اگر عذاب ہے تو مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا، وہ عذاب مجھے دنیا میں ہی دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا، ارے میرے بھائی تم نے ایسے کیوں کہا؟
ایسے کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو اور میری آخرت کو حسنہ، کامیابی کے ساتھ سرفراز فرما، وقنا عذاب النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر دم کیا، دعا کی، اور پھر دعا کا اثر یہ ہوا وہ آدمی بھلا چنگا ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت جو بڑی مشہور ہے، جو 3 آدمی غار میں پھنسے ہوئے تھے، تینوں نے اپنی زندگی میں کی ہوئی نیکی کا وسیلہ پکڑ کر، لوگ بولتے ہیں اہل حدیث وسیلہ نہیں پکڑتے ہیں، جو جائز وسیلہ ہے ضرور ہم اس وسیلے کا ذکر کرتے ہیں اور وسیلے کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ وسیلہ یعنی اپنی زندگی میں کی گئی نیکی کا وسیلہ دے کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، دعا کا اثر یہ ہوا ان کا غار کھل گیا، وہ لوگ نکل گئے۔ زندگی میں مشکلات جن شکلوں میں آتی ہیں، بعض دفعہ بڑی بڑی بیماریوں کی شکل میں آتے ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں آئیں یا نہ آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا کا اہتمام کیا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے روگ سے، جو کوڑ کا مرض بولتے ہیں، جو روگلے وغیرہ بولتے تھے جن کی انگلیاں کٹی، اس مرض سے، برس جو وائٹ چمڑا ہوتا ہے، یا پھر جنون پاگل پن سے، ومن سیء الاسقام، اللہ بری بیماریوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے دوست کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ہم بھی پڑھیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میری والد کی شہادت کے بعد دیکھا کہ میرے والد پر 30 وسخ، ایک وسخ 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، مطلب یہ تقریباً 150 وسخ ہوتے ہیں، جس کا وزن 4.5 کلو کھجور عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، جابر کے والد جو ہے قرض تھے، مقروض تھے ایک یہودی کے، یہودی آ کر ٹارچر کر رہا تھا، ہراسمنٹ کر رہا تھا، مجھے ہونا سو ہونا، لیکن جابر نے کہا بھائی مجھے مہلت دو۔ جب مانا نہیں، اللہ کے نبی کے پاس جابر گئے، جا کر کہا اللہ کے نبی یہودی مجھے پریشان کر رکھا ہے، آپ سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اس کو بلا کر کہا کہ بھائی مہلت دو، یا تو پھر ان کے باغ میں جو کھجور لگے ہیں وہ تم اتار لو۔ اور لوگ اندازے کے بڑے پکے تھے، کہا 30 وسق تو کھجور ہوتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جتنا کھجور ہے اتار لو، بقیہ معاف کر دو، یا تو پھر اس کو مہلت دو۔ اس نے کہا میں مہلت بھی نہیں دیتا اور نہ میں معاف کرنے والا، مجھے ابھی کا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس باغ میں اندر گئے اور آپ نے برکت کی دعا کی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جابر سے کہا اس کو کہو اپنے 30 وسق یعنی 4.5 کلو جو کھجور ہے وہ اتارنے کے لیے بولو، نکال لینے کے لیے بولو۔ جب پورے کھجور نکالے گئے، اس کے 30 وسق دینے کے بعد تقریباً 17 وسق یعنی تقریباً 2550 کلو کھجور زیادہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کا اثر۔ میرے دوست اور عزیزو، معلوم یہ ہوا کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر دعاؤں کے اثرات ہم محسوس کر سکتے ہیں، اللہ نے اگر چاہا۔ آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میری والدہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایمان نہ لائی کوئی بات نہیں، لیکن میں اس کے بار بار ایمان کے بارے میں بولتا رہتا ہوں، لیکن میری ماں جو ہے آج نے حد کر دیا، آپ کے ساتھ بری گالیوں کا استعمال کیا، آپ کو برے الفاظ سے یاد کیا، گالیاں دی۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری ماں نے آپ کو گالیاں دی ہے، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو دیکھیے، لڑکا ایمان والا ہے، اپنی ماں کی فکر کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات تیرے کوسا مول صاحب سکھایا رہی ہے، بعض اوقات گھروں میں بولتے نا، تو وہاں پر اللہ کے نبی کو گالی گلوچ کرنے کے بعد یہ صحابی رسول روتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ جب واپس گھر گئے، گھر بند ہے، کھٹکا مارا تو آواز آئی بیٹا میں غسل کر رہے، رکو۔ غسل کر باہر جب ماں آئی تو فوراً کہا بیٹا ابو ہریرہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ماں نے کلمہ پڑھا ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اللہ کے نبی کے پاس بھاگے بھاگے دوڑ کر آئے۔ آپ پہلے آئے تو غم کے آنسو تھے، آپ دوسری مرتبہ آئے تو آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کہا اللہ کے نبی الحمدللہ میری ماں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی آپ میرے حق میں اور ایک دعا فرمائیے کہ میری اور میری ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی نے میرے حق میں دعا فرمائی، میرے حق میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کرتے، میرے ساتھ احترام کا معاملہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے، دعا سے رجوع ہو جائیں،
اور میرے بھائی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے اگر میں بڑی بات بول رہا ہوں، تو آج ہم مسائل بہت جانتے ہیں، مسائل معلومات بہت ہیں، دعاؤں کے اندر صفر ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، جنازے میں پڑھنے والی دعا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح مبارکبادی دینا، شادی کر رہا ہے شادی میں مبارکبادی دینا کیا ہے، 10 15 20 لاکھ دے کر آدمی اپنا نکاح اور ولیمہ کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی سے ملنے کی دعا اس کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستو بڑے حیا کی بات ہے، پیغام یہ دوں گا کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں یاد کریں، اور سب سے بڑی اور آخری بات یہ لے کر جائیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا، صدق مقال کا ہونا ضروری ہے۔ جب آدمی حلال روزی کھاتا ہے، آدمی اپنی سچائی کو برقرار رہتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، ایک بنائے، کتاب و سنت کا پابند بنائے، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ العالمین ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما۔ ان جملہ امور میں جو لوگ اپنا قیمتی تعاون دیتے ہیں، جو لوگ خدمت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو تو قبول اور منظور فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔